بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں احد پہاڑ کے قریب۔ احد پہاڑ کی ہسٹری ایک اسلامک ہسٹری میں ایک اپنی واحد ایک نوعیت کی ہسٹری ہے۔ یہ احد میرے پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ احد پہاڑ ہے، یہ سارا احد پہاڑ ہے۔ دونوں طرف سے دیکھیں، یہ ادھر تک یہاں تک یہ پورا احد پہاڑ ہے سارا۔ جب جنگ احد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا معرکہ جو تھا یہ چونکہ بہت اہم تھا مسلمانوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی فکس کی، سر انجام دینے کے لیے ڈیوٹی کچھ صحابہ کرام کو تعینات کر دیا۔ وہ آلموسٹ یہاں کے قریب ایک درہ تھا، یہاں یہ احد پہاڑ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو تعینات کیا کہ جب تک میری طرف سے حکم نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نامہ جاری نہ ہو، تب تک تمام صحابہ کرام جن کی اس دروازہ پہ اس وہ خندہ پیشانی والے وہ جو جگہ وہاں جب تک حکم نہ آئے میری طرف سے تب تک اس درہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب جنگ احد ہوئی، مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم جنگ فتح کر چکے ہوئے ہیں اور تمام جو مال غنیمت تھا وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے، تو تمام صحابہ کرام کال کاٹ دو، تمام صحابہ کرام جو اس درہ پہ تعینات تھے اپنا اس پہ احد پہاڑ کے نیچے، اس سب صحابہ کرام نا اس میں شامل ہو گئے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں۔ جب کفار نے دیکھا کہ تمام مسلمان جیت کے جشن کی خوشی میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے یک باز ہو کر مسلمان پہ حملہ کیا اور وہ حملہ ان کا کامیاب ہوا، جس سے ہمیں جنگ احد میں وہ شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہاں کئی سارے صحابہ کرام اس ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے شہید ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ درجنوں صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، اور جنگ کے مناظر بھی یہ تھے کہ اختتام پذیر بھی ہماری ناکامی کی بنیاد پر ہوئی۔ یہ احد پہاڑ ایک ایسا، اس پہاڑ کو ایک اور خصوصیت حاصل ہے۔ اس پہاڑ کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف جانے لگے تو احد پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، تو آپ نے احد پہاڑ کو فرمایا کہ آپ کیوں میرے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں بھی مدینہ جانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کو فرمایا کہ آپ یہاں رک جائیں، آپ ٹھہریں یہاں، جو حرم کی حدود ہوگی وہ آپ تک آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ جو زبان اقدس سے الفاظ نکلے ان کی منظوری، ان کی مقبولیت یہ ممکن نہیں کہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہی الفاظ نکلتے تھے جو اللہ کو پسند تھے اور جو اللہ کی طرف سے منظور ہوتے تھے۔ اور آج جو حرم کی جو حدود ہے وہ جو احد پہاڑ ہے، یہاں تک اس آپ کے الفاظ کی وجہ سے اس پہاڑ احد پہاڑ جو ہے، اس احد پہاڑ کی محبت کی وجہ سے آج جو حرم مدینہ المکرمہ کی حدود ہے وہ یہاں تک مطمئن، یہاں تک جو ہے تعین ہے کہ جو حرم کی حدود ہوگی وہ احد پہاڑ تک تعین کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ احد پہاڑ کو فرمایا کہ آپ رک جائیں یہاں، جو حرم مدینہ پاک کی جو حدود ہوگی وہ آپ تک آئے گی، احد پہاڑ تک آئے گی۔ احد پہاڑ کو اس حوالے سے دو درجے حاصل ہیں، ایک تو جنگ احد کے حوالے سے ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے ہے۔ محبت اس قدر کہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا احد پہاڑ، اور آپ نے فرمایا کہ جو حرم مدینہ کی حدود ہوگی وہ آپ تک ہوگی، حرم حدود جو ہے وہ رسائی یہاں تک ہے۔ حرم مدینہ پاک احد پہاڑ تک شامل ہے، احد پہاڑ تک حرم مدینہ شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے، وہ الفاظ منظور ہیں، مقبول ہیں، اور احد پہاڑ کی شان اس وجہ سے بھی یہ شامل ہے